أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ان بھائیوں کا بہنوں کا شکریہ جو میرے چینل کو واچ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل کو واچ تو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، کمنٹس نہیں کرتے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں کمنٹس کی صورت میں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزہ نام ہے صفائی کا، اپنے نفس کی صفائی کا۔ رمضان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کی صفائی کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ۔ اپنے نفس کی صفائی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہی ہے۔ سنو، معاف کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ زاہدوں کی عبادت ایک طرف، معاف کرنے والے کی قربانی ایک طرف۔ معاف کرنے والا خدا کی تجلیات کی وہ بارش پاتا ہے جو کوئی زاہد عابد اس کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے معاف کرنا۔ روزہ نام ہے صفائی کا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، اپنے نفس کی صفائی کا۔ جب تک ہم لوگ اپنے نفس کی صفائی نہیں کریں گے ہم روزے کے احکامات کو بجا نہیں لا پائیں گے۔ اللہ پاک رمضان المبارک میں ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے ابھی ابھی جنم لیا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حکم کو، اپنی آیات کو واضح کرتا ہے کہ تم ان چیزوں کو اپناؤ جس کے اپنانے کا حکم ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ حکم روزہ تو پہلی قوموں کے لیے بھی تھا مگر اس کے احکامات مختلف تھے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے بچنا، برے کاموں سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، اللہ تعالیٰ کی ممنوع کردہ چیزوں سے بچنا۔ ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب جو ہے ہمارا نفس ہے۔ اپنے نفس کے احکامات کو بجا نہ لانا، وہی نفس پہ قابو پانا ہے اور وہی بچنا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، سارے صحیفے رمضان میں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں یکم رمضان کو اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 2 رمضان کو اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 6 رمضان کو اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 18 رمضان کو اتری، اور قرآن مجید لیلۃ القدر رمضان کی مبارک رات میں نازل ہونا شروع ہوا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی کہ رمضان کا نام عربوں سے اللہ تعالیٰ نے رکھوایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یعنی کہ رمز، یرمز اس کا مطلب ہے جل جانا، یعنی انسان اپنی بھوک اور پیاس کی آگ میں اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی انسان کی بھوک اور پیاس کی جو آگ ہے اس آگ میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، افطاری سے لے کے افطاری تک 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، لیکن امت محمدی
پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، امت محمدی پر روزہ فرض ہوا، سحری سے لے کے افطاری تک رات کے لیے ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو لوگ سارا سال روزہ رکھنا پسند فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ٹوٹل 9 رمضان آئے، جس میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا تیسرا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو اس بادشاہ نے حکم دیا سب لوگ ایک وقت کا کھانا بچائیں اور اپنے بھائیوں کو جو قحط میں مبتلا ہے ایک وقت کا کھانا ان کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے بندوں کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا۔ روزہ بدنی عبادت بھی ہے، نفسی عبادت بھی ہے۔ انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔ جب شیطان نے رب کے حکم سے انکار کیا تو اس وقت کوئی اور شیطان تو نہیں تھا جس نے اس کو بہکایا تھا، تو پھر کس نے اس کو بہکایا تھا؟ یہ صرف نفس ہی تھا کہ سجدہ مت کرنا۔ میں یعنی کہ انا، اس کی انا کے بارے میں یہ نفس ہی تھا جس نے اس کو یاد دلایا تھا، جس نے اس کو اپنی انا کی طرف بہکایا تھا۔ نفس کی پیروی کرنا رب سے دور اور دنیا کے نزدیک کر دیتا ہے۔ جو اپنے نفس کو پس پشت ڈال کر رب کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ رمضان کے آغاز سے ہی شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، مگر ایک دشمن انسان کا ایسا ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ ہے نفس، جس کی وجہ سے ماہ سیام کے اندر بھی رشوتوں کا بازار گرم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خاموشی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ دوسرا طریقہ نفس کو قابو کرنے کا یہ ہے کہ بھوک۔ جس نے بھوک پہ غلبہ پا لیا، اپنی نفسانی بھوک ہو یا جسمانی بھوک، جس نے اس پہ غلبہ پا لیا وہ نجات پا گیا۔ تیسرا طریقہ نفس کو قابو کرنے کا ہے تنہائی، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ فقیر کے لیے سب سے بہتر صحبت کسی بزرگ کی ہے، یا پھر تنہائی میں خدا کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کو جس نے چوری، جھوٹ اور دوسرے برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، خدا کے احکامات کی پیروی کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے تو روزے کی اصل شان ہے۔ خدا کو روزہ دار کے منہ سے آنے والی خوشبو بڑی پسند ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اپنے نفس کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ نام ہے احساس کا، جو غریبوں کے لیے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سارا دن گناہوں میں گزرتا ہے۔ شام کو افطاری کے وقت وہی تفریق کرتے ہیں امیر اور غریب کے درمیان کی، جس کو ختم کرنے کا روزہ دست دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اگر کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں مانگنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں ہے، یہاں مانگنے سے مراد کسی انسان کے سامنے دنیاوی ضروریات کے لیے جھولی پھیلانا ہے۔ پابندی نفس ہی اصل میں روح کی غذا اور روزے کی ریاضت ہے، اور یہ ضبط نفس اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن تھوڑا سا حق نفس کا بھی انسان کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے تو پرہیز کرے اور حلال چیزوں کے خدا کے بنائے ہوئے طریقے سے استعمال کرے، اپنے استعمال میں لائے۔